بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 16 پہلی غزل جس کے شاعر جو سے ہیں میر تقی میر ہیں ان کا تعارف اور غزل کی پڑھائی کی تھی۔ آج پہلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ حوالہ شعر اس کا ہے، صنف سخن کے لحاظ سے یہ غزل ہے، اور غزل کا پہلا شعر جو سا ہمارے پاس ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ شاعر میر تقی میر ہے اور ماخذ اس کا کلیات غزلیات میر ہے۔ مفہوم شعر کا یہ ہے کہ شاعر محبوب کی گلی میں فقیروں کی طرح آوازیں لگا رہا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ تشریح طلب شعر میر تقی میر کی غزل کا پہلا شعر ہے۔ میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری مہذب، سادہ اور پاکیزہ ہے۔ ان کے شاعری میں عاشقانہ اور سوز و گداز کے مضامین کی بختات ہے۔ میر نے ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں گزاری تھی۔ تشریح طلب شعر میں وہ اپنے قلندرانہ مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے سخاوت کے جذبے سے سرشار ہوں تو بھیک کے طور پر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور ہم بھی مختصر قیام کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور چلے جائیں گے، لیکن جو باقی رہ جائیں گے وہ خوش اور آباد رہیں۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ ہم بھیک مانگنے والوں کی طرح تیرے در پر آئے ہیں۔ ہم نے محبت کی بھیک کے لیے تیرے در پر آواز لگائی ہے۔ اگر تو مجھ پر رحم کھا کر محبت اور اپنائیت کی تھوڑی سی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ میر کی زندگی اپنوں کی چاہت کے بغیر گزری، لیکن وہ پھر بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اگر یہ چاہت کی بھیک مجھے نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی تمہیں دعا ہی دیں گے کہ خوش و آباد رہو۔ میری زندگی جیسے بھی گزری ہے، مجھے جتنے مشکلات اور مصائب جھیلنے پڑے، اس کے باوجود میں راضی ہوں، کیونکہ دنیا فانی ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ تم سب خوش و آباد رہو۔ میری طرح زندگی میں دکھ اور تکلیف تم سے دور رہیں۔ اپنوں کی بے روحی کے باوجود میر مایوس نہیں اور ان کی بہتری کے لیے دعا گو ہیں۔ کوئی مجبوری ہوگی جو وفا نہ کر پایا، کوئی مجبوری ہوگی جو وفا نہ کر پایا، میرے محبوب کو نہ شامل کرو بے وفاؤں میں۔ شاعر کو اپنے محبوب سے کوئی شکوہ نہیں، وہ ہر حال میں اس کے لیے دعا گو ہے، اس کی بھلائی اور خوشی چاہتا ہے۔ ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جون یاروں کے یار تھے ہم تو۔ شعر نمبر 2 ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ حوالہ شعر ویسے ہی لکھیں گے، صنف سخن غزل ہے اور غزل کا پہلا شعر جو سا ہمارے پاس ہوتا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ شاعر میر تقی میر، ماخذ کلیات غزلیات میر۔ مفہوم اس شعر کا ہے، میرے محبوب تجھ سے عہد تھا، وعدہ تھا کہ تجھ بن زندہ نہیں رہیں گے، اب تیری جدائی میں ہم نے اپنی زندگی قربان کر کے عہد وفا کیا ہے۔ تشریح میر تقی میر، شاعر کا حوالہ تھوڑا سا اس کا تعارف بیان کریں گے شعر کی تشریح شروع کرنے سے پہلے۔ میر تقی میر اردو شاعری کے سرتاج تھے، ان کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا حسن عالمگیر ہے، ان کی شاعری شستہ، مہذب، سادہ اور پاکیزہ ہے اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے خاص موضوعات میں عشق، سوز و گداز، احترام آدمیت، تصوف اور دنیا کی بے ثباتی اہم ہے۔ میر ایک درویش صفت، صوفی منش اور دنیا سے بے نیاز شاعر تھے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، یعنی میری زندگی کا دار و مدار اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی گزارنے پر منحصر تھا۔ اب جب کہ مجھے اپنے محبوب کا ساتھ نہیں ملا تو میں مزید زندہ رہنے کی کسی خواہش کو اپنے اندر باقی نہیں دیکھتا ہوں۔ میں اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں، کیونکہ محبوب سے وفاداری اور تعلق نبھانا اصل کمال ہے۔ شاعر کا یہ دعویٰ کہ محبوب کے بغیر زندگی بیکار اور بے معنی اور بے مقصد ہے، اس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے، اور شاعر اپنے وعدے کی پاسداری میں اپنی زندگی کو قربان کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے بغیر مزید زندگی نہیں جی سکتا ہوں۔ خوشی جینے کی کیا، مرنے کا غم کیا، ہماری زندگی کیا اور ہم کیا۔ مرزا غالب نے بہت خوب کہا ہے۔ شاعر محبوب کے بغیر اپنی زندگی کو موت سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سے جدا ہو کر ہم بے مقصد زندہ ہیں، ہمارے پاس تو صرف تمہاری یادیں ہیں، ہمارے پاس تو صرف تمہاری یادیں ہیں، زندگی تو اسے مبارک جس کے پاس تم ہو۔ شاعر اپنی زندگی کی تمام خوشیاں اور رونقیں محبوب کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ، یہ وعدہ کہ ہم تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکیں گے، غلط نہیں تھا۔ تمہارے بغیر ہماری تمام خوشیاں اور خواہشیں بے رنگ ہیں، زندہ رہتے ہوئے بھی ان میں موت کے سائے ہر دم لہراتے نظر آتے ہیں۔
اور ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم اپنا ہر وعدہ تم سے پوری وفاداری سے نبھا رہے ہیں۔ بقول کسی شاعر کے کسی نے کیا خوب کہا ہے، مجھے جینا ہے تیرے بغیر، میں یہ سوچ کر ہی مر جاتا ہوں۔ دوسرے شعر کی تشریح اور حوالہ اشعار کے ساتھ مکمل ہوئی۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دعا کر چلے، مقدور آخری حد تک کہ ہم نے علاج کیا۔ حوالہ شعر ہے صنف سخن غزل، غزل جون سی ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، شاعر میر تقی میر، ماخذ کلیات غزلیات میر۔ مفہوم اس کا ہے کہ شاعر کی قسمت میں مرض عشق سے نجات اور رہائی نہ تھی، جہاں تک ممکن تھا اس کا بہت علاج کیا لیکن شفا نہ ملی۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلے وہی شاعر کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ میر تقی میر اردو شاعری کے سرتاج تھے، انہیں اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا حسن عالمگیر ہے، ان کی شاعری شستہ، مہذب، سادہ اور پاکیزہ ہے اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے خاص موضوعات میں عشق، سوز و گداز، احترام آدمیت، تصوف اور دنیا کی بے ثباتی اہم ہیں۔ میر ایک درویش صفت، صوفی منش اور دنیا سے بے نیاز شاعر ہیں۔ یہی پیراگراف آپ ہر شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عشق کے ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوں جو کہ لا علاج ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کا علاج ہو جائے، مجھے اس مرض سے نجات مل جائے، میری زندگی میں بھی سکون قائم ہو جائے اور میں بھی اپنے محبوب، اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم زندگی کے دن گزاروں، مگر شفا اور تندرستی شاید میرے مقدر میں نہیں تھی۔ جیسے جیسے میں نے اس کا علاج کرنا چاہا، اس مرض میں مزید شدت آ گئی۔ شاعر عشق کے لا علاج مرض کے ساتھ ساتھ اپنی قسمت سے بھی گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ بقول کسی شاعر کے سب علاج رہے بیکار، سب علاج رہے بیکار، تیرا ساتھ ہی شفا ٹھہرا۔ تشریح میں حوالہ اشعار بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ شاعر کے نزدیک اسی شعر کی تشریح میں مزید لکھتے ہیں کہ شاعر کے نزدیک عشق کے اس لا علاج مرض کو شفا بھی مل سکتی تھی اگر محبوب کا ساتھ مقدر میں لکھا ہوتا، لیکن میری تمام تر کوششوں کے باوجود میں محبوب کو اپنی وفا کا یقین نہ دلا سکا اور اس لا علاج مرض کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو گزار کر چلا جا رہا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم نے سو طبیب بدلے ہیں، ہم نے سو طبیب بدلے ہیں، بس تو آئے گا شفا لائے گا، یہ دوائیاں فضول خرچی ہے، درد میرا بس تجھ ہی سے جائے گا۔ شاعر شدت سے یہ چاہتا تھا کہ اسے اس مرض عشق سے شفا ملے۔ وہ آخری حد تک محبوب کو اپنی محبت اور وفا کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے مگر بے سود، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شاید میری قسمت میں ہی اس مرض کو لا علاج لکھا گیا تھا، اس لیے مجھے لاکھ کوشش کے باوجود اس سے نجات نہیں ملی۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی، باقی اشعار کی تشریح کے ساتھ نئے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔